ورثہ صاحب فرمائیے گا کہ 4 سال قبل احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کے آمدن سے زائد اثاثے چھپانے کے جرم میں مریم نواز کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ تحریری فیصلے کے مطابق مریم نواز نے اس حوالے سے مرکزی کردار ادا کیا اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائیں، لیکن فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ڈھیر ہو گیا۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آنے والے دنوں میں ہم جیسے جیسے آج کے فیصلے سے تھوڑا سا وقت اور تھوڑا پرسپیکٹیو ہمیں ملے گا تو اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جائے گا، اس کو قانونی تناظر میں بھی دیکھا جائے گا، اس کو ہمارے آج کل کے وقت کے تناظر میں بھی دیکھا جائے گا جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے۔ لیکن اگر صرف ابھی قانون کی حد تک رہا جائے تو میں بصد احترام گزارش کروں کہ مجھے آج کی کارروائی سن کے یہ لگا کہ عدالت کے پاس مریم نواز صاحبہ کو رہا کرنے کے علاوہ اور تقریباً کوئی آپشن نہیں تھی، اس وجہ سے کہ نیب نے نئے چیئرمین صاحب آفتاب سلطان صاحب کے نیچے جو نواز شریف صاحب ہی کے ایفیکٹولی اپوائنٹی ہیں، تو نیب نے اس کیس کے اندر تقریباً پروسیکیوشن کے اندر کوئی کام نہیں آج کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا ایویڈنس کدھر ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز پہ انحصار کر رہے ہیں، جو رپورٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں۔ حالانکہ نیب نے اپنی کمپلیٹ انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے، وہی تمام سوالات، وہی تمام جوابات جو ٹرائل کورٹ میں اور اب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب بہت جوش و ولولے سے دیتی تھی یا کوشش کرتی تھی کہ کنونس کرے عدالت کو کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ایویڈنس موجود ہے، آج ہم نے دیکھا کہ نیب نے نئی لیڈرشپ کے نیچے بہت ہی کنوینئنس کے ساتھ، بہت ہی شاید خوشی کے ساتھ اس بات کو یہ بات عدالت کو بتائی کہ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس نہیں ہے، ہم صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اور اگر عدالت کسی بھی عدالت کو یہ بات بتائی جائے گی تو عدالت رہا ہی کرے گی اور کیا کرے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو تفتیش تھی وہ کمزور نہیں تھی، اور پاناما کیس کے نتیجے میں بننے والی جو جے آئی ٹی تھی اس سے 2 مہینے تک شواہد اکٹھے کر کے نیب کے حوالے کیے تھے۔ آپ کا ماننا یہ ہے کہ نیب ان شواہد پر اپنا کیس مؤثر طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکی، اس کو بڑھانا چاہیے تھا، یا شواہد مضبوط تھے، نیب نے کیس کی درست انداز میں پیروی نہیں کی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں جی یہ کہہ رہا ہوں بہت ہی بصد احترام کے ساتھ، بڑے سمپل سے الفاظ میں، کہ اس بات کی اب کیا پاکستان کے اندر اس بات کی اب کیا دلیل ہوگی کہ نواز شریف صاحب کے پاناما کے اپارٹمنٹس ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی فیملی ممبرز کے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے، آپ اور میں جب نواز شریف صاحب کی رپورٹنگ کے لیے کسی کو انگیج کرتے ہیں تو وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے ہی ہوتا ہے، آج بھی وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ اس بات کی بھی اب کیا دلیل پاکستان کے اندر کوئی دے کہ ان اپارٹمنٹس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، نہ پارلیمان کے سامنے دکھایا گیا، نہ سپریم کورٹ کے سامنے دکھایا گیا، نہ جے آئی ٹی کے سامنے دکھایا گیا، نہ آج بھی کوئی منی ٹریل اسلام آباد ہائی کورٹ کے صفحہ مسل کے اوپر موجود ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر اگر نیب کے پروسیکیوٹر اپنے چیئرمین کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس شواہد زیادہ نہیں ہیں اور ہم صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ہم نے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کی، جو انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں جے آئی ٹی میں ہم نے ان کی تفتیش نہیں کی یا تفتیش کی اور ہمیں کچھ ملا نہیں، اگر نیب کھڑا ہو کے یہ بڑی ٹچ اینڈ گو سچویشن کے اندر افیکٹولی کہے کہ ہم اس کو کسی سیریسنس کے ساتھ پرسو نہیں کریں گے، اور وہی نیب کہے جس کے چیئرمین صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے افیکٹولی، تو اس پہ ہم مبارکباد دے سکتے ہیں نون لیگ کو، ہم ان کی خوشی میں شامل ہیں، لیکن پروسیکیوشن کے اور انویسٹیگیشن کے اوپر میرا خیال ہے ساتھ ہی ساتھ انا للہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ کیس بھی تو بڑا کمزور سا معلوم ہوتا ہے۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1993 میں ٹرسٹ ڈیٹ ہوئی، کبھی 2006 کا حوالہ دیتے ہیں، نیب کے اپنے تضادات موجود ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کیس بھی بڑا کمزور تھا؟ دیکھیے، نیب کے جوابات میں تضاد کیوں ہے، یہ تو بڑی سمپل سا اس کے اوپر گزارش ہے کہ نیب اگر اپنے بیانات میں خود تضاد رکھے گا کسی کو عدالت کسی کے سامنے، تو عدالت کے سامنے میں اگر آج کہوں کہ اس وقت دن ہے اور کل صبح کہہ دوں کہ اس وقت رات ہے، تو میرے جوابات میں تضاد کیوں ہے یہ تو صرف میں ہی جواب دے سکتا ہوں، یہاں پہ نیب ہی جواب دے سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ کیس کمزور ہے تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کیس اتنا کمزور ہے
کہ پاکستان کے اندر ایک نہیں دو نہیں ہزارہ لوگ اس طرح کے موجود ہیں جنہوں نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے اندر نواز شریف صاحب کی فیملی کو 1993 سے دیکھا. پاکستان کے اندر یہ اتنا کمزور کیس ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 4 فورمز پہ کم از کم نواز شریف صاحب کی فیملی کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی منی ٹریل پیش کریں, اور وہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے, جس میں سپریم کورٹ بھی شامل تھی. یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے سال 1.5 سال لگانے کے باوجود نواز شریف صاحب کی فیملی نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی کہ یہ آپ کو کن پیسوں سے آپ نے چیزیں خریدیں. اتنے کمزور کیس کو جب کہ سارے ملک کے سامنے آ چکا ہو کہ کتنا کمزور کیس ہے, نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, مریم نواز صاحبہ کے نام پہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں, جب اتنا کمزور کیس نیب عدالت میں لے کے جائے گی تو پھر ایکویٹلز ہی ہوں گے میرا خیال. جی ساز صاحب, آپ جیسا کہ نیب کی پروسیکیوشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو آج عدالت نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا کہ نیب کا پورا کیس نواز شریف صاحب کے اس بیان پر بلڈ ہوا ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا, تو خود سے نیب نے اس میں کوئی تفتیش, کوئی شواہد پیش نہیں کیے. دیکھیے, یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا. عدالت نے کہا ہے کہ نیب نے اپنا پورا کیس نواز شریف صاحب کے ایک بیان کے اوپر انحصار کیا ہے اور بلڈ کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ چند سالوں میں جب سے پاناما کا میٹر چل رہا ہے 2017 سے آنورڈز, اس کے بعد آپ اور میں نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے بیان کے علاوہ آپ اور میں 10 ایسی چیزیں جانتے ہیں جو اس پاناما کیس کے اندر ایویڈنس ہیں, جو کہ یا جے آئی ٹی میں یا پاناما پیپرز کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر یا نیب کی انویسٹیگیشن کے اندر آئی. ہمیں ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر ہم نے لہرا کے وہ چیزیں دکھائی بھی. اس سب کے باوجود اگر عدالت میں جا کے نیب کہے کہ نہیں, ہم ان میں سے کسی چیز کو نہیں آپ پریزنٹ کر رہے, یا ہم نے ٹرائل کورٹ میں نہیں کیا, اور ہم صرف نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں, تو ہم نیب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اس انصاف کے حصول کے اندر. اس سے زیادہ تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے.